پیارے بچوں، ہم نے سبق کا ایک اور حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آئیے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی۔ سوال نمبر 7۔ نظم گائے اور بکری کے کئی اشعار میں اسم ضمیر استعمال ہوئے ہیں۔ نظم میں سے اسم ضمیر کی نشاندہی کیجیے۔ پیارے بچوں، ہم اسم ضمیر کا تصور خوب سمجھتے ہیں۔ نظم میں سے اسم ضمیر کی پہچان کچھ مشکل نہیں۔ آئیے ایک دو مثالوں کی مدد سے آپ کو نظم میں سے اسم ضمیر تلاش کر کے دوں۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، یہاں اسے اسم ضمیر ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، یہاں اس اسم ضمیر ہے۔ پیارے بچوں، باقی اشعار میں اسم ضمیر آپ نے خود تلاش کرنے ہیں۔ سوال نمبر 8۔ نظم کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے نصیب، غریب وغیرہ۔ دیے گئے جدول میں ایک ایک ہم آواز لفظ کا اضافہ کیجیے۔ جالے، تالے اور کالے، آتا، جاتا اور گاتا، سلام، کلام اور نام، بال، ڈال اور جال، میل، کھیل اور ریل، چھوٹی، موٹی اور روٹی، ڈالی، مالی اور جالی، دیر، بیر اور ڈھیر، پالتی، ڈالتی اور سنبھالتی۔ اب آئیے اگلی سرگرمی کی طرف۔ سوال نمبر 9۔ نظم گائے اور بکری کو درست تلفظ، آہنگ، لے اور روانی سے پڑھیے۔ پیارے بچوں، میں نے شروع میں سبق درست تلفظ، آہنگ، لے اور روانی سے پڑھا تھا۔ آپ بھی یہ سبق اسی طرح پڑھیے۔